الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دفعہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ تبقی و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑر شریف کے رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ امام حسین میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ ہر نفس میں انشراح صدر کی خوشبو لیے، ہر نفس میں انشراح صدر کی خوشبو لیے، منزل حق کی مجسم جستجو سجدے میں ہے، منزل حق کی مجسم جستجو سجدے میں ہے۔ اور بانیاز بندگی اللہ کا ایک عبد خاص، بانیاز بندگی اللہ کا ایک عبد خاص، حسب حکم فاسجدو، حسب حکم فاعبدو واسجدو سجدے میں ہے، حسب حکم فاعبدو واسجدو سجدے میں ہے۔ اور کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مصلی پر کھڑا، کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مصلی پر کھڑا، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے۔ اور آگے سنیں، ہر ایک شعر سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق۔ جانب کعبہ جھکا مولود کعبہ کا پسر، مولود کعبہ کا مطلب یعنی جس کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اور وہ کائنات میں صرف ایک ہستی ہے، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کو یہ شرف حاصل ہے۔ آج لوگوں نے اس پہ بھی تحقیق شروع کر دی ہے، اللہ خیر فرمائے ان کے ایمان کی۔ کیا فرماتے ہیں، جانب کعبہ جھکا مولود کعبہ کا پسر، قبلہ رو ہو کر حسین قبلہ رو سجدے میں ہے، قبلہ رو ہو کر حسین قبلہ رو سجدے میں ہے۔ اور ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، ابن زہرا
اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، زندہ آباد 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 زندہ آباد، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ اور یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے، سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے۔ اور محو حیرت ہے ملائک، محو حیرت ہے ملائک، دم بخود ہے کائنات، محو حیرت ہے ملائک، دم بخود ہے کائنات۔ آج مقتل میں علی کا ماہ رو سجدے میں ہے، آج مقتل میں علی کا ماہ رو سجدے میں ہے۔ اور تھا عمل پیرا جو کلا لا تطع پر وہ آج، تھا عمل پیرا جو کلا لا تطع پر وہ آج، بن کے وسجد وقت طریب کی آرزو سجدے میں ہے، بن کے وسجد وقت طریب کی آرزو سجدے میں ہے۔ اور سنیں، سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے۔ سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے۔ اور مقطع کو سنیں، بڑا پیارا آپ نے لکھا ہے، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، آج وہ رمزاش لائے سر ہو سجدے میں ہے۔ اور ایک شعر آج پورے دن میرے ذہن میں جو چل رہا تھا، میں اسے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میری ایک دفعہ اپنے پیر و مرشد سے مجھے نصیحت کر رہے تھے یہی کربلا کے تعلق سے، تو بڑا پیارا، بس آپ نے ایک شعر میں پورا کربلا بیان کر دیا۔ آپ نے یہ کہا کہ آج لوگ کربلا کے تعلق سے طرح طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں، اس کے تمام واقعات بیان کرتے ہیں، لیکن بیٹا سمجھ لو کربلا کی صرف اتنی حقیقت ہے۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ کہتے ہیں سب جس کو دشت کربلا، کہتے ہیں سب جس کو دشت کربلا، وہ تو میدان نیاز و ناز ہے، وہ تو میدان نیاز و ناز۔ عزیزان محترم، اس حقیقت کو جس نے سمجھ لیا وہ کربلا کی حقیقت کو سمجھ لے گا کہ وہ کربلا کیا تھا۔ حسین چاہتے تو ایک دفعہ ہاتھ اٹھاتے، یزید کیا پوری یزیدیت ختم ہو جاتی، لیکن وہ میدان نیاز و ناز تھا، اس لیے امام حسین نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر یہ نہیں کہا کہ مولا مجھے میری جان بخش دے، بلکہ جو امتحان تھا، جو میدان نیاز و ناز تھا، آپ نے اس میں سرفروئی حاصل کی۔ کہتے ہیں سب جس کو دشت کربلا، وہ تو میدان نیاز و ناز ہے، وہ تو میدان نیاز و ناز ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، مسلسل پہلی تاریخ سے محرم شریف کی یہ ذکر شہدائے کربلا کا پروگرام چل رہا ہے،
اور وہ تمام لوگ خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں جنہیں اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمارے اس محفل میں حاضر ہونے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، تمام چیزوں کو قبول فرمائے، اور امام حسین کے صدقے طفیل مولا تعالیٰ ہم سبوں کو امام حسین کے مشن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے صحابہ اکرام کی اہل بیت سے محبت۔ کسی بھی چیز کو اختیار کرنا، کوئی کام کرنا، یہ کسی ضرورت کے پیش نظر ہوتا ہے۔ آج ہم ذکر شہدائے کربلا کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ضرورت ہمارے سامنے ہے۔ اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو ہم شاید یہ ذکر کی محفل نہ سجا رہے ہوتے۔ تو یہ ذکر کی محفل کرنا بتاتا ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے پیش نظر ہم ذکر شہدائے کرب و بلا کر رہے ہیں۔ بس اسی طریقے سے جس موضوع کا آج انتخاب کیا گیا ہے، صحابہ اکرام اور اہل بیت سے محبت، اس کی بھی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حضرات، اس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ آج لوگوں نے اہل بیت کی شان بیان تو یقیناً کرتے ہیں، بیان کرنا شروع کی ہے، لیکن اس کا جو نگیٹو پہلو ہے، مخالف پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ اکرام کی عظمت کو گھٹانا شروع کر دیا۔ قرآن میں، حدیث میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ تم ایک کی فضیلت بیان کرو تو دوسرے کی تضحیق کرو، دوسرے کی تذلیل کرو، دوسرے کی کسر شان کرو، دوسرے کی عزت گھٹاؤ، کہیں نہیں ہے۔ بلکہ قرآن نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر جانو، ہر ایک کو اپنے سے افضل جانو، ہر ایک کی تعریف کرو، اور پھر وہ جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اس سے بڑا ان کے لیے سرمایہ حیات تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں جس نے میرے صحابی ستاروں کی مانند ہے، تم میں سے جو بھی کسی ایک کی بھی اقتدا کر لے گا وہ رائے ہدایت پا جائے گا، ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا مرکز بیان کر رہے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ کہ جن کے دامن میں کوئی نیک عمل نہیں ہے، وہ ان ستاروں کی مانند کے بارے میں اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری زبان کو بزرگوں کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگوں میں تم سے تبلیغ دین پر، جو تم یہ دین کی تبلیغ کرتے ہو، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہو، میں اس سے تم پر کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، صرف اتنی سی بات، کیا؟ الا المودۃ فی القربى، مگر صرف اتنا کام کرنا کہ جو میرے قرابت دار ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے اہل بیت اطہار ہیں، ان کی محبت اپنے دلوں میں رکھنا، ان کا ادب کرنا، احترام کرنا، بس یہی معاوضہ ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں تبلیغ دین کرنا، لیکن اس تبلیغ کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اہل بیت کی محبت تمہارے دل سے نکل جائے، میرے قرابت داروں کی محبت تمہارے دل سے نکل جائے، میرے رشتہ داروں کی محبت تمہارے دل سے نکل جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو تمہارا تبلیغ دین کرنا بھی کام نہیں ہے۔ اس لیے میرے اہل بیت کی محبت اپنے دل میں بسائے رکھنا، ان کا ادب اپنے دل میں بسائے رکھنا، ان کا احترام اپنے دل میں بسائے رکھنا، بس یہی تمہارے تبلیغ دین کا موضوع ہو جائے گا۔ اور دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، حجۃ الوداع کا موقع تھا،
جو آخری خطبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دیا، اس میں ایک بڑی قیمتی بات آپ نے، یوں تو سرکار کی ہر بات قیمتی، لیکن اس میں جو سب سے اہم بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ کیا تھی کہ اے میرے صحابہ، میں تم میں دو بھاری چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو بھاری چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں تھام کے رکھو گے، پکڑ کے رکھو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے، لن تضلوا ابدا، ہرگز ہرگز کبھی گمراہ تم نہیں۔ میرے عزیزو، سرکار نے تاکید کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جو عربی داں ہے یا کبھی ہوگا اگر اس سے، تو آپ یہ پڑھیں گے کہ لن جب کسی حرف پہ داخل ہوتا ہے کسی لفظ پر تو یہ تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر آگے ایک اور تاکید ابدا کا لفظ کہ ہمیشہ ہمیش، یعنی کبھی بھی گمراہیت تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ لیکن کیا ہے شرط کہ دو چیزیں تمہیں مضبوطی سے تھام کر رکھنا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک ہے کلام اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی خشک چیز ایسی نہیں ہے، کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا بیان اس واضح کتاب میں موجود نہ ہو۔ جس کی جیسی بصیرت ہو وہ نکال لیتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن پاک ہے کہ تم قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، گمراہیت تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ لیکن فقط قرآن کو تھامنے سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو صرف قرآن پکڑ کے چلے ہیں وہ بھی راہ ہدایت سے بھٹک گئے۔ کا مطلب یہ ہے کہ فقط قرآن پکڑ کر چلنا، قرآن کی تعلیمات پر چلنا ضروری نہیں ہے کہ بندہ اپنی سمجھ کے مطابق وہ راہ ہدایت پر ہی چلے۔ سرکار نے فرمایا دوسری چیز ہے، جب تک تم قرآن کے ساتھ اس چیز کو نہیں تھامو گے تمہیں راہ ہدایت نہیں ملے گی۔ وہ دوسری چیز کیا ہے؟ عطرتی کا لفظ ہے، یعنی اہل بیت، تم میرے اہل بیت کا دامن تھام لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، گمراہی تمہارے قریب نہیں آئی۔ میرے عزیزوں، جو طالب علم ہیں یہاں، جو علم حاصل کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہوگا ایک چیز تھیوری ہوتی ہے، ایک چیز پریکٹیکل ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیز سرکار نے امت کے درمیان رکھ دی، گویا ایک تھیوری ہے جو قرآن کی شکل میں ہے، دوسرا پریکٹیکل ہے جسے اہل بیت کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں تمہیں تھیوری سمجھنی ہو قرآن مقدس کو دیکھ لینا، اور جب تھیوری کو عملی جامے کی شکل میں دیکھنی ہو میرے اہل بیت کو دیکھ لینا، پریکٹیکلی تم کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، انسان کو تھیوری پڑھایا جاتا ہے، اسے سمجھانے کے لیے پریکٹیکل کرایا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا قرآن پڑھو، یہ تھیوری ہے، اسے سمجھنے کے لیے اہل بیت کی زندگی دیکھو، ان کی سیرت کو دیکھو، اس تھیوری کا پریکٹیکل تمہیں نظر آ جائے گا۔ تو گویا سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ جو دو بھاری بھرکم چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی قرآن اور اہل بیت، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ آج اس پر بھی ایک بحث نکل چکی ہے کہ یہ اہل بیت مراد ہے یا سنت مراد ہے۔ میرے عزیزو، ہم کہتے ہیں تم سنت بھی مراد لو، تو سنت کہتے کسے ہے؟ سنت کی چلتی پھرتی تصویر کا نام اہل بیت ہے، یہ میرا ایمان کہتا ہے۔ سنت کو سمجھنا ہو تو تم اہل بیت کی زندگی کو دیکھو، تمہیں سنت سمجھ میں آ جائے گی۔ اب چاہے تم اسے اہل بیت کہو یا سنت کہو، دونوں اعتبار سے تمہارا چھٹکارا اہل بیت سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تمہیں اہل بیت کا دامن تھامنا پڑے گا، ان کے دامن میں آنا پڑے گا، ان سے وابستہ ہونا پڑے گا اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، اگر اپنے ایمان کی بقا چاہتے ہو، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو، تو قرآن کے ساتھ ساتھ تمہیں اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ اگر تم ان کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگے، ہدایت تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ تم گمان کرو گے کہ میں ہدایت پر ہوں، لیکن در حقیقت تم ہدایت پر نہیں ہوگے، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے کہ ہدایت چاہتے ہو تو قرآن کو بھی تھامو، ساتھ ہی ساتھ اہل بیت کا بھی تھامو۔ اور صحابہ اکرام وہ معزز ہستیاں تھیں جنہوں نے قرآن پر بھی عمل کیا،
قرآن کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھا اور قرآن کے بعد اہل بیت کے دامن کو بھی مضبوطی سے تھاما۔ سرکار کا فرمان صحابہ سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا ہے؟ ارے صحابہ نہیں سمجھیں گے تو کیا ہم جیسے ناقص لوگ سمجھیں گے؟ جو آج سرکار کی ذات کے بارے میں الجھے پڑے ہیں وہ قرآن و حدیث کو سمجھیں گے؟ نہیں، بلکہ وہ لوگ سمجھیں گے جنہوں نے آپ کی صحبت میں زندگی گزاری، جن پر براہ راست وہ نوری شعائیں پڑی ہیں، وہ سرکار کے فرمان کو بہتر طریقے سے سمجھیں گے، اور انہوں نے سمجھا بھی ہے اور امت کو سمجھایا بھی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت سے دشمنی رکھتے تھے، صحابہ اہل بیت کی محبت نہیں کرتے تھے۔ ارے میرے عزیزوں، اہل بیت کی محبت کو سمجھایا ہی صحابہ نے ہے۔ کس سے ہم تک اہل بیت کی محبت پہنچی ہے؟ کیا تمہارے ماں باپ کہتے ہیں اہل بیت کی محبت سیکھنے؟ اگر اہل بیت کی محبت کسی نے ہمیں سمجھایا ہے، کسی نے بتایا ہے، اہل بیت کا مقام و مرتبہ سے ہمیں کسی نے روشناس کرایا ہے، تو اس مقدس ہستی کا نام صحابہ اکرام ہے، ان مقدس جماعتوں کا نام صحابہ اکرام ہے۔ میرے عزیزوں، جو لوگ صحابہ کے بارے میں اپنی زبان دراز کرتے ہیں وہ غور کریں کہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آج میرے عزیزوں ہم ایک گروہ کے ایک طبقے کے بہکاوے میں اس قدر آ گئے ہیں کہ ہم نے یار غار پہ بھی تان و تشنیع شروع کر دی ہے، معاذ اللہ رب العالمین، جسے کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں آیتیں نازل کی ہوں، جس کی فضیلت میں اللہ رب العزت نے قرآن میں آیتیں نازل کی ہوں، لا ریب کتاب میں آیتیں نازل کی ہوں، آج ہم ان کی شان کے بارے میں انگشت نمائی کر رہے ہیں۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی کریم کا ساتھی قرار دیا ہے۔ قرآن مقدس میں یہ آیت موجود ہے، نص سے آپ کو ساتھی قرار دیا گیا ہے، کسی نے آپ کو نہیں کہا بلکہ اللہ نے خود کہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کا ساتھی فرمایا ہے، اور جسے اللہ نبی کا ساتھی فرما دے پھر کوئی ان کے بارے میں اگر کلام کرے تو در حقیقت وہ سرکار صدیق اکبر کے بارے میں نہیں بلکہ شان رسالت میں گستاخی کی وہ۔ آئے پڑھیں، ہم نے کتابوں کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اہل بیت کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، سرکار نے جسے ہدایت کا مرکز بتایا تھا ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے، لوگوں سے ہم نے صحابہ کی سیرت کو لینا شروع کر دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم لوگوں سے لیں گے تو باتیں ایسی ہی ہمارے سامنے آئیں گی۔ اس لیے آج پھر ضرورت ہے کہ ہم اہل بیت کی زندگی کو دیکھیں، ان کو پڑھیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ صحابہ اکرام ان سے کیسی محبت کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ اہل بیت کا ذکر چلا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جیسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرتا ہوں ویسے ہی سرکار کے رشتہ داروں کے ساتھ کروں گا، سرکار کے اہل بیت کے ساتھ کروں گا، نہیں، بلکہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ۔ صدیق اکبر کی ذات تو یہ بتا رہی ہے کہ میرا اہل بیت سے محبت ایسا ہے کہ میں ان کی محبت کو اپنے رشتہ داروں کی محبت پہ ترجیح دیتا ہوں، اور تم کہتے ہو کہ میں اہل بیت سے محبت نہیں کرتا۔ میرے عزیزوں، آج ہم لوگوں نے غلط لوگوں سے سیرت کو لینا شروع کر دیا ہے، آج غلط لوگ ہم تک سیرت پہنچا رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم ان مقدس ہستیوں کے بارے میں تان و تشنیع کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک اہم واقعہ میں اس کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ واقعہ افک آپ نے سنا ہوگا، یہ قصہ افک ہے کیا؟ افک نہیں، فدق، باغ فدق کا ایک واقعہ ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باغ تھا جسے فدق کہا جاتا تھا۔ جب آپ اس ظاہری دنیا سے رخصت ہو گئے تو روایت یہ بتاتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سیدہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر، لخت جگر،
जन्नती औरतों की सरदार खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आपके दरबार में आई और उस बात का मुतालबा किया कि जो मेरे बाप की विरासत है मुझे अता कर दी जाए। मेरे अजीज़ों, मैं यहाँ पे रुक के एक बात करता हूँ, मैं तफसील में बाद में चलता हूँ। मैं रुक के एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि इस रिवायत में कितनी सच्चाई है नहीं है, बुखारी ने रिवायत की है या मुस्लिम ने रिवायत की है, मुझे उससे गरज नहीं है। मैं एक दफ़ा किसी साहब की तकरीर सुन रहा था और उन्होंने जो बात कही है ऐसी घर कर गई है कि मैं समझता हूँ कि हर मोमिन को ये अपना अकीदा बना लेना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं इस रिवायत की बहस में ही नहीं जाता कि ये रिवायत सच्ची है या नहीं, इसके रावी सिका है या नहीं, लेकिन तुम्हारी जुर्रत कैसे हो गई ये कहने की कि सैयदा एक दुनियावी चीज के लिए अपने मकान से निकलकर दरबार सिद्दीक़ अकबर में आई। मेरे अजीजों, गौर करो, जिस सैयदा के बारे में रिवायत यह बताती है कि जिसके सर को कभी आसमान ने नहीं देखा है, लोगों ने नहीं देखा है, वो सैयदा एक दुनियावी चीज के लिए अपने घर से निकलकर दरबार सिद्दीक़ अकबर में खड़ी होंगी, ये हमारा ईमान नहीं तस्लीम करता। रिवायत क्या कहती है वो अलग है, लेकिन ये ईमान जो उन्होंने दिया, ऐसी बात कही है कि मैं कहता हूं कि ये 100% दुरुस्त है। बाकी आपको मिला नहीं मिला वो बात की बहस है। तुमने ये सोच कैसे लिया? तुम सैयदा के पर्दे के गाना गाते हो, तराने गाते हो, उनकी पर्दा नशीनी के गाने गाते हो, लोगों से उनकी फजीलत बयान करते हो। वो सैयदा जो ये कहती है कि मैं तो औरत ही उस औरत को मानती हूँ जिसने ना कभी किसी गैर महरम की आवाज़ सुनी हो, ना किसी गैर महरम को देखा हो, ना उसे किसी गैर महरम ने देखा हो, दर हकीकत वो मेरी निगाह में औरत हो, ये कहने वाली औरत के बारे में तुमने कैसे सोच लिया कि वो भरे दरबार में एक दुनियावी चीज मांगने गई? रिवायत क्या कहती है हमें इससे गरज नहीं है, लेकिन जरा सोचो तो तुम किसके बारे में कह रहे हो। पर्दा नशीनी जहां से चली है, जिसने पर्दा का दर्स दिया है, उम्मत को समझाया है कि पर्दा किसे कहते हैं, आज तुमने सिर्फ अपने नफ्स के लिए उस पर्दा नशीन खातून को बेपर्दा कर दिया है। माअल्लाह, यही ईमान हम मोमिनीन का होना चाहिए। मिला नहीं मिला वो बात की बात है, हम मानते ही नहीं है कि सैयदा अपने घर से निकलकर उस बात का मुतालबा करने में। अरे सैयदा से ज्यादा सरकार को समझने वाला कौन है? सरकार कोई चीज फरमा दे और उसकी खिलाफ वर्जी सैयदा से हम ये तसव्वुर कर ही नहीं सकते। रिवायत कुछ भी कहे हम नहीं मानते। बाकी मैं रिवायत के लिए आगे बयान कर देता हूं ताकि वो लोग जो इस उलझन में रहते हैं उनकी उलझन दूर हो जाए। लोग कहते हैं कि सैयदा अपना बाग मांगने गई। जाहिर सी बात है कि जब बाप फौत होता है तो उसकी जो भी विरासत होती है वो बेटे को, बेटे हो तो बेटियां हो तो उन्हें मिलती है। ये शरई कानून है। हमने ये कानून तो सबको बता दिया, एक कानून हम छुपा लेते हैं। वो कानून क्या है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया के तमाम लोगों की तो विरासत होती है, लेकिन अंबिया की विरासत कोई नहीं होती है। अंबिया की विरासत सिर्फ उनका इल्म होता है जो दूसरों तक मुंतकिल होता है। बाकी जो भी दुनियावी विरासत उनकी होती है वो उनके दुनिया से जाने के बाद बैतुल माल में जमा हो जाएगा। अब जरा बताएं कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहे कि मेरा जो भी दुनियावी माल है उसे तुम बैतुल माल में जमा कर देना, क्या हमारा ईमान ये गवारा कर सकता है कि सैयदा अपने बाप की मुखालफत करे? क्या सैयदा के कान में ये हदीस न पड़ी होगी? क्या सैयदा ये बात नहीं जानती होंगी जो वो मुतालबा करने के लिए वहां गई थी? मेरे अजीजों, इस बात को अपने जहन से निकाल दो, अपने दिल से निकाल दो और सिर्फ यही अकीदा बिठा लो कि सैयदा गई ही नहीं थी। बाकी रिवायत ये बताती है कि सैयदा गई तो बड़े इज्जत और एहतराम के साथ फारूक आज़म ने उन्हें, सिद्दीक़ अकबर ने समझाया कि ऐ खातून जन्नत, ऐ नूर नज़र लखते जिगर, ऐ हमारे आका व मौला की बेटी, आपके बाबा का ही ये फरमान है कि अंबिया की कोई विरासत नहीं होती है, कोई विरासत नहीं होती है। उनकी विरासत जो भी होती है वो इल्म होता है। दुनियावी जो भी विरासत होती है वो बैतुल माल में सब चली जाती है, उस पर किसी का हक नहीं होता है। रिवायत बताती है कि जब सैयदा ये सुनी तो खामोशी के साथ वापस चली आई। मेरे अजीज़ों, मैं सवाल करता हूँ कि अगर ये रिवायत पूरी सही भी मान ली जाए तो कहाँ से इसमें अहले बैत की गुस्ताखी नजर आती है? कौन सा ऐसा काम कर दिया कि सिद्दीक़ अकबर अहले बैत के गुस्ताख हो गए? अरे उन्होंने तो अहले बैत की मोहब्बत की है, अहले बैत की मोहब्बत का दर्स दिया है। और सैयदा का खामोशी से लौट जाना यह बताता है कि सिद्दीक़ अकबर ने कोई गुस्ताखी नहीं की।
ورنہ سیدہ اگر ایک بار علم احتجاج بلند کر دیتی تو اسے صدیق اکبر کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی. معاذ اللہ رب العالمین یہ لفظ نہیں استعمال کرنا تھا، لیکن سیدہ کے مقابلے میں کہ اگر سیدہ کسی کے خلاف کھڑی ہو جاتی تو پورے صحابہ اکرام سیدہ کی طرف کھڑے ہو جاتے. لیکن سیدہ کا خاموش رہنا یہ بتاتا ہے کہ صدیق اکبر گستاخ اہل بیت نہیں تھے بلکہ محب اہل بیت تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے. لیکن آج کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے شان صدیق اکبر پر حملہ آور ہوئے. وہ صدیق اکبر جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا بھی مجھ پر قرض تھا میں نے تمام لوگوں کا قرض ادا کر دیا ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جسے صدیق اکبر کہتے ہیں، ان کا قرض میں آخرت میں ادا کروں. وہ شان صدیق اکبر کی، اور آج ہم نے اپنی طبیعت کے خاطر شان صدیق کو بھی نہیں چھوڑا ہے، صدیق اکبر کو بھی نہیں چھوڑا ہے جنہوں نے ہمیں اہل بیت کی محبت کا درس دیا. یہی تو وہ معزز ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں اہل بیت کی محبت کا درس دیا ہے. اور ایک جگہ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے پیش نظر اہل بیت سے محبت کیا کرو. کیوں؟ کہ تم اہل بیت کی محبت کرو گے، در حقیقت یہ اہل بیت سے محبت نہیں رسول اللہ سے محبت کرنا کردانا چاہیے. تم اہل بیت کا احترام کرو گے، در حقیقت یہ رسول اللہ کا احترام کرنا کہلائے گا. اس لیے تم اہل بیت کی محبت کیا کرو، اہل بیت کا احترام کیا کرو، اہل بیت کا ادب کیا کرو. تم کہتے ہو کہ صدیق اکبر اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، آؤ سنو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے صدیق اکبر اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے. ارے تم نے سنا ہی ان سے ہے جنہیں شان صدیق کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، جنہیں شان فاروق کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، جنہوں نے اپنی طبیعت سے صحابہ مانے ہیں. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کو صرف دیکھ لیا، ایمان کی حالت میں صرف سرکار کو دیکھ لیا ہو، کوئی نماز نہ پڑھی ہو، کوئی روزہ نہ کیا ہو، ایمان کی حالت میں چلے گئے ہوں، وہ صحابی ہے. وہ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ کے مصداق ہے کہ ان کی بھی اگر پیروی کر لی جائے تو بندہ راہ ہدایت پا جائے گا. اور تم کہتے ہو کہ ہم صحابہ انہیں مانتے ہیں جنہیں ہم سمجھیں گے. ارے تمہارے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو سرکار نے بتا دیا ہے کہ یہ میرے صحابی ہیں، تمہیں انہیں مانو. ہم تمہارے کہنے سے نہیں صحابہ مانیں گے بلکہ ہم صحابہ انہیں مانیں گے جنہیں سرکار نے فرمایا ہے کہ یہ میرے صحابہ. ارے اصحابی سے بڑا بھی کوئی لفظ ہو سکتا ہے؟ یہ یا جو ضمیر آتی ہے، یہ جو یا کا لفظ آیا ہے، اصحاب اصل لفظ ہوتا ہے، صاحب کی جمع اصحاب آتی ہے، لیکن اس میں جو یا لگا ہے اسے یائے نسبتی کہتے ہیں. جیسے ہم قادر سے قادری ہیں، حنیف سے حنفی ہیں، جس طریقے سے نقشبند سے نقشبندی ہے، چشت سے چشتی ہے، یہ یائے نسبتی ہے، یعنی میری نسبت اس ذات کی طرف ہے. سرکار فرما رہی ہے اصحابی، میرے صحابہ. ذرا سوچو جسے سرکار اپنا فرما دے ان کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہے. اسی نسبت کے لیے تو ہم مرتے ہیں. کوئی اپنے آپ کو قادری لکھ رہا ہے، کوئی چشتی لکھ رہا ہے، کوئی سہروردی لکھ رہا ہے، کوئی رضوی لکھ رہا ہے، کوئی ابتاری لکھ رہا ہے، کوئی کچھ لکھ رہا ہے. اسی نسبت کے لیے تو کہ جب ہم ان سے جڑ جائیں گے تو ان سے جڑنے کے صدقے میری بخشش ہو جائے گی. اور جسے سرکار نے خود سے جوڑ لیا ہو، انہوں نے خود نہ کہا ہو کہ میں ان کا صحابی ہوں، بلکہ سرکار خود فرمائے اصحابی، میرے صحابی، میرے ساتھی، میرے دوست، ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہو. اس لیے میرے عزیزوں اپنی زبان کو بند رکھیں، اور جو ایسی باتیں آپ کے سامنے کرے یہ جرت رکھیں کہ آپ اس کی زبان کھینچ سکیں. ہر جگہ خاموشی کام نہیں دیتی ہے. سرکار نے فرمایا ہے کہ ایمان میں 3 درجے ہوتے ہیں. ایمان کا سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ اگر کہیں برائی کی جا رہی ہو، کوئی غلط کام کیا جا رہا ہو، تو آپ اپنے ہاتھ سے اسے روک دیں. آپ کے اندر یہ جرت ہونی چاہیے، یہ طاقت ہونی چاہیے. جس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، صدیق اکبر نے کہا کہ تم زکوٰۃ نہیں دو گے میں تمہارے خلاف علم جہاد بلند کر دوں گا، کیونکہ زکوٰۃ یہ فرض عین ہے. اگر تم اس کی فرضیت کا انکار کرو گے تو تمہارے ساتھ جہاد واجب ہو جائے گا، کیونکہ تم اسلام کی ایک بنیاد کا انکار کر رہے ہو، اور اس کے انکار کی وجہ سے تم مرتد ہو، اور مرتد سے جنگ کر رہے ہو. تو یہ سب سے افضل درجہ ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے جا کے اسے روک دو. پھر فرماتے ہیں کہ اگر ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے، تو کم از کم اپنی زبان سے برا بھلا کہہ دو. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا
تو کم از کم اتنی جرات رکھو کہ اسے دل میں ہی برا جان سکو، اور اس کے ساتھ سرکار نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ بھی چیزیں نہیں آتی ہیں تو پھر آپ سوچ لیں کہ ہم ایمان کے کس درجے پر۔ سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ ہم دل میں کم سے کم برا جانیں۔ اگر ہم دل میں بھی ایسے لوگوں کو برا نہیں جانتے تو سمجھے کہ پھر ہم ایمان کے کس درجے پر۔ آگے سنیں، حضرت فاروق اعظم کی، حضرت صدیق اکبر کی اہل بیت سے محبت۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کھڑے ہو کر چل دیے۔ راستے میں حضرت حسن کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا۔ میرے عزیزو، محبت کی اور کیا علامت ہوتی ہے؟ محبت کی علامت تو یہی ہوتی ہے نا کہ بچوں کو دیکھے تو آدمی بوسہ لے لے، بچوں کو دیکھے انہیں گود میں اٹھا لے، بچوں کو دیکھے انہیں کاندھے پہ بٹھا لے، کھلانے لگے۔ یہ سب محبت کی علامت ہے یا بغض کی علامت ہے؟ جو بھی ذی ہوش ہوگا، ذرہ برابر بھی اللہ نے عقل دی ہوگی، وہ کہے گا کہ یہ تو محبت کی علامت ہے۔ کوئی بھی یہ کام محبت میں کرتا ہے۔ روایت بتا رہی ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے جب حضرت حسن کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ صرف کندھے پر اٹھایا ہی نہیں، آگے کا جملہ بھی سنیں، انتہائی محبت دیکھیں۔ آج ہم ان کے شان کے بارے میں کلام کرتے ہیں، سنیں صدیق اکبر کا جملہ۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے ماں باپ قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ارے کس پر قربان کیا جاتا ہے؟ دشمنوں پر ماں باپ قربان کیے جاتے ہیں؟ جس سے ہماری دشمنی ہو، جس سے ہمیں بغض ہو، جس سے ہمیں حسد ہو، ان پر ماں باپ قربان کیے جاتے ہیں، یا ماں باپ ان پر قربان کیے جاتے ہیں جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے؟ سرکار سیدنا صدیق اکبر کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ہمیں حسنین کریمین سے بغض نہیں تھا، اہل بیت سے بغض نہیں تھا، بلکہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، محبت کا درس دینے والے تھے۔ آپ نے کندھے پر اٹھا کر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہیں، اور مزہ لینے کے لیے کیا فرمایا، مزاح کے لیے کیا فرمایا، غلط بھی نہیں فرمایا۔ وہ ہوتا ہے نا کہ ساتھی کو جلانے کے لیے کوئی بات کہی جاتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اے حسن تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو، علی کے مشابہ نہیں۔ اس قدر کا دوستانہ تھا ان دونوں کے تعلق سے، ایسا مزاح فرماتے تھے اہل بیت سے صحابہ، اور وہ برا بھی نہیں مانتے تھے۔ ورنہ ایک دشمن ایسی بات کہے اور کوئی برداشت کر جائے، فوراً حضرت علی وہیں گریبان پکڑ لیتے کہ ابو بکر تمہاری جرأت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ ابو بکر بغض و حسد میں نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ انتہائی محبت میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، حضرت علی پر نہیں، حسنین کریمین پر، حضرت حسن پر جو آپ کے صاحبزادے ہیں۔ آج انہی کا نام لے کے کہا جاتا ہے کہ ان پر اتنا ظلم کیا گیا ہے، ایسی ایسی باتیں کی گئی ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اے حسن، اے میرے سرکار، اے میرے آقا، آپ علی کے مشابہ نہیں ہیں، بلکہ خدا کی قسم آپ رسول اللہ کے مشابہ ہیں۔ روایت میں آگے یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ جملہ آپ نے فرمایا تو حضرت علی کے چہرے پر مسکراہٹ، یہ مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ لوگوں ابو بکر اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، اہل بیت سے دشمنی کرنے والے نہیں تھے، اہل بیت کا ادب کرنے والے تھے، اہل بیت کی بے ادبی کرنے والے نہیں تھے، اہل بیت کا احترام کرنے والے تھے، ان سے عقیدت رکھنے والے تھے۔ حضرت علی کی مسکراہٹ بتا رہی۔ اس لیے میرے عزیزوں، ان لوگوں سے ضروری ہے کہ آج ہم اہل بیت کی محبت سیکھیں، وہ لوگ جو صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں، اور یہی سرکار کی تعلیم۔ لا تسبوا اصحابی، سرکار نے فرمایا ہے میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے کسی صحابی کو گالی مت دو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جس سواری پر وہ سوار ہو جائیں، اس سواری کے پاؤں کی ٹھوکر سے لگ کر اڑنے والی مٹی کے خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں۔ اس مٹی کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ ہم اس خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنے ناپاک زبان کے بارے میں اس پاک ذات کا نام کیسے لے سکتے ہیں، ان پاک جماعت کا نام کیسے لے سکتے ہیں؟ اور پھر خیر کے ساتھ نہیں شر کے ساتھ لے، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، صحابہ اکرام کا بھی ادب کریں، اہل بیت کا بھی ادب کریں۔ نہ ہم اہل بیت کے منکر ہیں، نہ صحابہ اکرام کے منکر ہیں۔ ارے جو منکر ہے وہ جا کر سمجھے کہ ان کا کیا حشر ہونے والا۔ ہم تو اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ میرے اصحاب کو گالی مت دو۔ اس لیے ہم دونوں کا ادب کرنے والے ہیں، ہم دونوں کا احترام کرنے والے ہیں، اور ہم نے دونوں سے دین اسلام کو سیکھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زبان کسی کے خلاف نہیں کھلتی ہے۔
آج ہم شر القرون میں بیٹھ کے، فتنوں کے دور میں بیٹھ کے ان خیر القرون کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کے مقام کو نہیں سمجھا، انہوں نے اہل بیت کے مرتبے کو نہیں سمجھا۔ ارے نہ سمجھا ہوتا تو جب سرکار نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو ہرگز عمر آگے نہ بڑھتے، ہرگز آپ کا ہاتھ نہ پکڑتے، اور ہرگز یہ نہ فرماتے کہ عمر کے بھی مولا علی ہے اور پوری کائنات کے مولا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو پختہ کرو، اپنے ایمان کو ان لوگوں کی روش پر چلاؤ جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آگے سنیں، سیدنا صدیق اکبر خلیفہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، جن کی فضیلت کے بارے میں سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ عمر جس راہ سے گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے۔ آپ کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا تھا، اس قدر اللہ رب العزت نے آپ کو جلالی بنایا تھا۔ لیکن جب اہل بیت سے محبت کے بارے میں بات آتی تھی تو ایسا نرم دل ہو جاتا تھا کہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ وہ ہے، یہ جلالی عمر ہے، یہ وہی عمر ہے جن کو اللہ رب العزت نے اتنا جلال والا بنا کر بھیجا ہے، ایسے نرم ہو جایا کرتے۔ اور سنو شان صدیق فاروق اعظم کہ کیسے اہل بیت کے ساتھ وہ محبت کیا کرتے تھے۔ آج ہم نے ایک پروپیگنڈا چلا دیا ہے، ہم نے خالی روایتوں پہ، وہ بھی کون سی روایت جسے مورخین نے نقل کیا ہے، جبکہ تاریخ کے بارے میں ہر ایک کا متفقہ فیصلہ ہے کہ تاریخ کبھی بھی 100% درست نہیں ہوتی ہے، تاریخ میں حقائق بھی ہوتے ہیں، کذب بیانی بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم تاریخ کے پیچھے ایسے پڑ گئے ہیں کہ ہمیں حدیث میں بتائی ہوئی ان کی فضیلتیں نظر نہیں آتی۔ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ آپ صحابہ اکرام سے مشورہ کر رہے تھے، کسی ملک کا کوئی سفیر آیا تھا، سفیر یعنی کسی ملک کے بادشاہ نے اپنا آدمی بھیجا تھا، کچھ معاملات طے ہو رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک آرڈر جاری کر دیا تھا کہ جب تک میں اس سفیر کے ساتھ ہوں دروازے سے کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ میرا بیٹا بھی آئے گا تو اسے دروازے کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے بیٹے دروازے پر کھڑے تھے، کسی کام سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف آئے تو دیکھا کہ باہر حضرت عمر کے بیٹے کھڑے ہیں۔ پوچھا اے عبداللہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان کسی ضروری کام سے مصروف ہیں، اس لیے انہوں نے یہ آرڈر جاری کر دیا ہے کہ کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں یہاں کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوں۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی آرڈر پاس کر دیا ہے کہ آپ کے بیٹے یعنی مجھے بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، تو میں یہاں کھڑے ہو کے یہ پہرے داری کر رہا ہوں کہ کوئی اندر نہ چلا جائے اور آپ کے کام میں خلل واقع ہو۔ حضرت حسن پاک وہیں سے واپس چلے گئے، میٹنگ ختم ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ خبر آئی کہ حسن آئے تھے، حسن مجتبیٰ آئے تھے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ وہی جو آپ کا آرڈر تھا سن کر واپس چلے گئے۔ آپ دوڑتے ہوئے اس کاروبار کو چھوڑ کر جو آپ کام کر رہے تھے، جو آپ معاملات طے کر رہے تھے، اس معاملات کو چھوڑ کر بھاگتے ہوئے حضرت حسن کے پاس گئے اور کہے کہ اے میرے سردار، اے حسن مجتبیٰ، آپ واپس کیوں چلے آئے؟ کہنے لگے کہ کیسے آ جاتا، اے جناب فاروق اعظم میں کیسے آ جاتا؟ آپ نے تو یہ آرڈر جاری کر دیا تھا کہ آپ کے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، تو حسن کیسے اندر آ جاتا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ عمر کا بیٹا تھا، یہ آرڈر اوروں کے لیے تھا، عمر کے بیٹے کے لیے تھا۔ آپ عمر کے بیٹے نہیں ہیں، آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ کو کسی چیز کو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا جب جی آئے جہاں جی آئے آپ آ کر مجھ سے مل سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے حسن مجتبیٰ آپ کیوں واپس چلے آئے؟ جو میں نے آرڈر دیا تھا وہ اور لوگوں کے لیے تھا، وہ فاروق کے بیٹے کے لیے تھا، وہ رسول اللہ کے بیٹے کے لیے نہیں تھا، وہ حسن مجتبیٰ کے لیے نہیں تھا، وہ علی کے بیٹے کے لیے نہیں تھا۔ ارے آپ کا تو مقام اور مرتبہ یہ ہے۔ جملہ سنیں گے حضرت عمر کا۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت عمر شان اہل بیت میں گستاخیاں کرتے تھے، سنیں جملہ، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے حسن مجتبیٰ، آپ کا تو مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ عمر کے سر میں جو بال اگے ہیں وہ بھی آپ کی، وہ آپ ہی کے صدقے عمر کے
سر میں بال اگے ہوئے ہیں. آپ کا مقام اور مرتبہ تو بہت اعلیٰ ہے. وہ آرڈر عمر کے بیٹے کے لیے تھا. آپ کو کسی سے اجازت لینے کی, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. جب آپ کا جی آئے, جہاں آپ کا جی آئے, آپ فاروق اعظم سے مل سکتے ہیں. فاروق آپ کا غلام ہے. میرے عزیزو, یہ محبت ہے. ذرا بتاؤ, اس طریقے سے گفتگو کون کس سے کرتا ہے؟ دشمن سے کرتا ہے. ارے اگر دشمنی ہوتی تو پتہ چلنے کے بعد بھی آپ نہ جاتے. لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ جیسے ہی خبر ملی کہ دروازے پر حسن آ کر واپس چلے گئے ہیں, وہ حکومت کے کام جس کے لیے آپ نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے, اس لیے کوئی اندر نہ آئے, آپ اتنے اہم کام کو چھوڑ کر حضرت حسن کو منانے چلے گئے. یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا؟ یہ اہل بیت کی تعظیم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اہل بیت کا ادب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے عزیزوں بتاؤ, یہی تو ہے. یہی تو سرکار بتاتے تھے کہ اسی طریقے سے میرے اہل بیت کا محبت کرنا, کہ اپنی ہر چیز پہ ترجیح دینا میرے اہل بیت کو, اپنی ہر چیز سے زیادہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا. اور صحابہ اکرام نے اس کی عملی تصویر پیش کی. آج ہماری زبانیں نہیں ٹوٹتی ہیں یہ باتیں کہتے ہوئے. اس مقام پر بھی ہم نے حضرت عمر فاروق کو صرف ایک گروہ کے چکر میں آ کے, صوفیہ اکرام کی پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, علماء اکرام کی پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, کوئی بھی صحابہ اکرام میں سے کسی کا گستاخ نہیں, ایک بھی ذات کا نہیں گستاخ تھا. لیکن ہم نے صرف ایک گروہ کے چکر میں آ کے اپنے چند آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے ان مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخیاں کرنی شروع کر دی. ایک روایت ملتی ہے حضرت عمر کے بارے میں بھی, میں ان کا بھی تصفیہ کرتے ہوئے چل رہا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم نے صرف ایک پہلو کو بیان کیا, دوسرے پہلو کو نہیں بیان کیا. روایت بیان کرتے ہیں کہ صدیق فاروق اعظم کی گستاخی یہ ہے شان اہل بیت میں کہ انہوں نے سیدہ کے گھر پہ جا کے معاذ اللہ ہی آگ لگا دی تھی, دروازے پر آگ لگا دی تھی. وہ دروازہ سیدہ کے پیٹ پہ گرا. سیدہ یعنی خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, آپ پیٹ سے تھیں, آپ کا حمل بھی ضائع ہو گیا معاذ اللہ رب. دیکھیں باتیں بنانے والے کہاں تک بات بنا جاتے, یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم گستاخی کس کی کر رہے ہیں. ارے تم فاروق اعظم کے آڑ میں تم تو سیدہ کی گستاخی کر رہے ہو, تم حضرت علی مولا کائنات کی گستاخی کر رہے ہو, اور ان سب کے ضمن میں تم سرکار دو عالم کی گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہو. کہتے ہیں کہ انہوں نے آگ لگا دی, وہ چوکھٹ آپ کے اوپر گری, آپ کا حمل ضائع ہو گیا, اور اسی صدمے سے چند ہی دنوں بعد فاطمہ الزہرا کا وصال ہو گیا. معاذ اللہ رب العالمین. کوئی حقیقت نہیں ہے, صرف کہانی ہی کہانی ہے. وہی میں نے جو کہا کہ مورخین نے لکھ دیا, ہم نے آنکھ بند کر کے مان لیا, اس کے خلاف حدیث گواہی دے رہی ہیں, صحیح سند سے گواہی دے رہی ہے کہ عمر نے ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا ہے, لیکن ہماری آنکھیں نہیں کھلتی. ارے اگر عمر نے یہ معاملہ کیا ہوتا تو کیا حضرت علی کی غیرت کو جلال نہیں ہے؟ حضرت علی کی غیرت کہاں تھی؟ لوگ کہتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے کسی سے مقابلہ نہیں کرتے تھے. حوالہ دیتے ہیں کہ جیسے ایک پہلوان سے لڑائی ہو رہی تھی, اس نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا. لوگوں نے پوچھا کہ علی کیوں اسے چھوڑ دیا ہے, آپ تو جیتنے والے تھے. آپ نے فرمایا کہ جب اس نے مجھ پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا. اس سے پہلے میں خدا کے لیے لڑ رہا تھا, لیکن اس کے تھوکنے کے بعد اس میں میرا غصہ بھی شامل ہو گیا, میری اپنی ذات شامل ہو گئی, اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا کہ کہیں اس کا قتل میری وجہ سے نہ ہو جائے, یعنی میری ذات کی وجہ سے. میں تو اس سے لڑ اللہ کی رضا کے لیے رہا تھا, لیکن یہاں میری ذات داخل ہو گئی, اس لیے. یہ حوالہ دیتے ہیں کہ اس لیے انہوں نے خاتون جنت کا بدلہ نہیں لیا. میرے عزیزوں, جس کی بھی بیوی ہو وہ یہ مسئلہ سن لے کہ بیوی کی حفاظت کرنا, اس کی عزت کی پاسداری کرنا یہ شوہر پر واجب ہوتا ہے. اور آپ حضرت علی کے بارے میں, یہ ذاتی مسئلہ نہیں تھا, عورت کی حفاظت شرعی مسئلہ ہے. اور حضرت علی کو اقذل امہ کہا جاتا ہے, سب سے بڑا قاضی کہا جاتا ہے. ارے اگر سب سے بڑے قاضی کو اس مسئلے کا علم نہیں ہوگا تو کسے علم ہوگا؟ تم کہتے ہو اپنی ذات کے لیے لڑا تھا, وہی ہے ہاتھ میں جھنجھنا پکڑا دیا گیا ہے, صرف ہم بجانے میں مست ہیں. اس لیے میرے عزیزوں, ان حقائق سے باہر نکلیے. یہ جو تہمتیں اکابرین پر لگائی جا رہی ہیں, ان سے باہر نکلیں. ان کی شان بڑی بلند ہے, اور ہم نے اور آپ نے نہیں کی ہے. نہ ہمارے اور آپ کے بلند کرنے سے بلند ہو جائے گی, نہ کسی کے گھٹانے سے گھٹ جائے گی, الا یہ کہ ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا, ہمارا ایمان برباد ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تو قرآن میں فرما دیا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ,
یہ تو وہ مقدس جماعت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، ان سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ وہ آپ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہے۔ آپ راضی ہو آپ کا بھلا ہے، آپ ناراض ہو آپ کا نقصان ہے۔ ان کا کوئی بال بیکا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ اور رب نے لا ریب کتاب میں فرما دیا ہے کہ یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ ان سے میں بھی راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہوں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت کہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم جب اپنے آخری ایام میں تھے، مرض الموت میں تھے، تو آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ قلم اور سیاہی لیتے آئیں، مجھے کچھ لکھنا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو عمر کی جرأت دیکھو، عمر کی ہمت دیکھو، اس نے رسول اللہ کو منع کر دیا۔ میرے عزیز، اگر تم عمر پہ یہ تہمت لگاتے ہو تو اس تہمت کی زد میں تو حضرت علی بھی آتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا، رسول اللہ نے خط لکھنے کے لیے کہا معاہدہ کا، لکھو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم فرام کر کے لکھتے ہیں نا جب کسی کو اپنی جانب سے بھیجتے ہیں، بھیجنے والے کو ٹو لکھا جاتا ہے، تو عربی میں الا لکھا جاتا ہے، فرام کی جانب من لکھا جاتا ہے، تو سرکار دو عالم کی جانب سے لکھا جا رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ علی لکھو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عروہ بن مسعود جو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، جو ہم معاہدہ لکھوانے کے لیے آئے، تو اس نے کہا اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو یہاں تک بات ہی کیوں پہنچتی؟ مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے ہیں، اسی لیے تو ہم نے آپ کو حج سے روکا ہے، عمرہ سے روکا ہے، آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، معاہدے تک بات آ گئی ہے، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ تو ہم وہ خط تسلیم نہیں کریں گے جس میں رسول اللہ لکھا ہو، آپ اس رسول اللہ کو کٹوائیے۔ بات ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا کہ علی کاٹ دو۔ کیا فرمایا؟ علی کاٹ دو، یعنی مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، علی یہ کام نہیں کر سکتا، علی کے ہاتھ ٹوٹ تو سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کا نام مٹا نہیں سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اب یہ بتاؤ کہ یہ جرأت اور دشمنی کی بنیاد پہ کہا گیا، یہ ازراہ ادب اور حد ادب میں کہا گیا؟ حضرت علی کا یہ فرمانا کہ یا رسول اللہ میں یہ نہیں مٹاؤں گا، یہ سرکار کی بے ادبی تھی؟ نہیں، بلکہ حد ادب میں کہا تھا کہ یا رسول اللہ، علی کے ہاتھ تو کٹ سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کا نام علی کبھی نہیں کاٹ سکتا ہے۔ اسی طور پہ رسول اللہ سے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، پوری زندگی ہم لوگوں نے آپ کے درمیان گزار دی، اب اگر ہم نئی دین سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ اب ہم نے دین سیکھ لیا ہے، آپ نے سکھا دیا ہے، ابھی آپ بڑی تکلیف میں ہیں، بڑی پریشانی کے عالم میں ہیں، مزید اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں۔ اس تکلیف سے جو رسول اللہ کو ہوتی تکلیف، اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے ازراہ محبت، ازراہ ادب، حضرت عمر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو، عمر کو پتا تھا کہ وہ علی کو خلیفہ لکھنے جا رہے تھے، اس لیے عمر نے منع کر دیا۔ میرے عزیزو، جاہلو، پتہ تم کو نہیں ہے، لکھنے تو حضرت ابو بکر اگر خلیفہ لکھتے تو حضرت ابو بکر کو لکھتے، کیونکہ وہ نص سے ثابت ہے، قرآن میں ہے وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ اس کی تفسیر میں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ سرکار نے جو اپنی ایک بیوی سے سرگوشی کی تھی، تنہائی میں بات کی تھی، اس سے راز کی بات کہی تھی، وہ راز کی بات ہی یہی تھی کہ میں اپنے بعد ابو بکر کو خلیفہ نامزد کروں گا۔ ارے وہ تو شکر مناؤ کہ عمر نے لکھنے نہیں دیا، ورنہ لکھ دیا ہوتا تو جو تمہاری بنیاد ہے وہ بھی ختم ہو جاتی۔ کس کو برا بھلا کہتے؟ وہ تو عمر نے تمہیں بچا لیا ہے کہ تمہارے لیے راستہ کھلا ہے کہ عمر پہ تنقید کرتے ہو معاذ اللہ۔ ورنہ اگر سرکار لکھ دیتے کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہے، تب تو تمہاری پوری عمارت ہی ڈہ جاتی، بچتا ہی تمہارے پاس کچھ نہیں جسے لے کر آج تم واویلا مچاتے ہو۔ تو میرے عزیزوں، یہ لوگ اہل بیت کے گستاخ نہیں تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ اور بس ایک روایت کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے۔ روایت یہ ہے کہ حضرت حسن یا حضرت حسین، ان دونوں شہزادوں میں سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، میں ان دونوں کے مقابلے میں دونوں کو شہزادہ نہیں کہتا، حالانکہ ہیں، لیکن ایک شہزادہ ہو تو دوسرا صاحبزادہ، دونوں کھیل رہے تھے، کوئی بات ہو گئی، بھائی بچوں کی آپس میں بات ہو جاتی، بات ہو گئی تو حضرت حسن نے یا حضرت حسین نے جوش میں آ کر کہا، اے میرے نانا کے غلام کے بیٹے۔ کیا جملہ کہا؟ اے میرے نانا کے غلام کے لڑکے۔ اب چونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ سے بڑے تھے، غصہ آ گیا کہ کیسے مجھے ایسے کہہ دیا، غلام کا لڑکا کیسے کہہ دیا، لیکن خود بھی بچے ہی تھے۔
وہ آپس میں دونوں ایک دوسرے سے بڑے تھے نا, لیکن تھے بچے ہی, اتنی سمجھ نہیں تھی. بھاگ کے گئے کہ جا رہا ہوں اپنے باپ کو بلا کے لاتا ہوں, ابھی تمہاری خیریت لیں گے. لے کے آیا, کیا ہوا بیٹے, آج آپ کو حسن نے ایسا ایسا کہا ہے. کیا کہا ہے؟ ارے اپنے نانا کا غلام آپ کو کہا ہے, اور مجھے کہا ہے کہ میرے نانا کے غلام کے بیٹے ایسی توہین کی ہے, چلیے چل کر ان کی خبر لیجئے. آپ دوڑتے ہوئے چلے آئے. حضرت عبداللہ ابن عمر دل ہی دل خوش ہو رہے ہیں کہ ابھی خیریت لی جائے گی بچوں کی, ابھی ان کی خوب خیریت لی جائے گی. لیکن جب وہاں پر پہنچے تو ہم مزاج دیکھیں محبت کرنے والوں کا, اہل بیت کے محبت درس دینے والوں کا مزاج دیکھیں. جب حضرت عمر فاروق وہاں پر پہنچے, اب حضرت حسن یا حسین جو بھی تھے وہ تو ایک بار کو سہم گئے کہ یہ تو اپنے ابا کو بلا لائے ہیں, ابھی مجھے مار پڑے گی, ڈانٹ پڑے گی. آپ سہم گئے, ڈرنے لگے. روایت کے یہ الفاظ تھے, لیکن سنیں حضرت عمر کے الفاظ کو. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے بیٹے, اے علی کے لختے جگر نور نظر, اے ہمارے آقا و مولا کے بیٹے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, کیا آپ نے میرے بیٹے سے ایسی بات کہی ہے؟ کیا آپ نے مجھے اپنے نانا کا غلام کہا ہے اور میرے بیٹے کو کہا ہے کہ تم میرے نانا کے غلام کا بیٹا ہو؟ بھائی بات کچھ بھی ہو, ڈرے کتنے بھی ہو, لیکن حق کو صداقت بچپنے سے ان کے اندر رکھی. یہی تو حق کے علمبردار ہے. تبھی تو اتنا بڑا واقعہ کربلا ہو گیا. ڈر اگرچہ رہے تھے کہ سامنے فاروق اعظم کھڑے ہیں, مار بھی سکتے ہیں, ڈانٹ بھی سکتے ہیں, لیکن نہیں, آپ نے کہا کہ ہاں میں نے کہا ہے. ارے یہ سننا تھا کہ حضرت عمر مچل اٹھے, کاغذ لے کر آئے اور کہے بیٹے اسے تحریری شکل میں لکھ دے تاکہ میدان محشر میں دکھانے کے لیے ہو جائے کہ حسن نے مجھے اپنے نانا کا غلام کہا. میرے عزیزو, یہ اہل بیت کی محبت, یہ صحابہ اکرام اہل بیت کی محبت کا درس دیتے ہوئے. ارے کس غفلت میں تم سو رہے ہو؟ اس روایت کو پڑھاتے ہوئے بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں؟ کوئی اپنے دشمنوں کو اگل بگل سلاتا ہے. ارے سرکار نے اپنے محبوب کو, اپنے حبیبوں کو اپنے بغل سلا کر قیامت تک کے لیے لوگوں کو یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں دیکھ لو, جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ محبوب کے بغل میں ہوتے ہیں. رب کریم سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو, اپنے حبیب کے صدقے طفیل اسے معاف فرمائے. انشاءاللہ کل کا بھی جو خطاب ہوگا وہ اسی موضوع پر ہوگا اور اسی سے آگے بالکل گفتگو چلے گی. وقت پر آنے کی کوشش کریں. وقت اس لیے زیادہ نہیں لوں گا تاکہ یہ سلسلہ